حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہمارا نبی ہے جس کے بارے میں حسان کہتے ہیں حضور آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اس پر سنیوں کو سبحان اللہ کہتے ہیں نا، اپنے آقا کی بات ہے، حضور آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ میری آنکھیں کیا دیکھتی، آپ جیسا حسن والا کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ اور اللہ نے ہر عیب سے پاک آپ کو پیدا کیا، ہر عیب سے پاک، جو بھی عیب ہو سکتا تھا ہر عیب سے پاک اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ اور گویا کہ آپ جیسا بننا چاہتے تھے، اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا۔ بریلی سے آواز آتی وہ کمال حسن حضور ہے۔ حسان عربی کہہ رہے ہیں، بریلی کا قلندر اردو کہہ رہا ہے، مضمون ایک ہی ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو کہتے میلاد کا کوئی ثبوت نہیں۔ میں نے کہا دیکھو پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، علماء کرام بہت، یہ ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، صرف ان سے تائید لوں کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں۔ ایک یہودی تھا، وہ تجارت کی غرض سے مکہ آیا تھا۔ جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن مکے میں کوئی اور گھر میں ولادت نہیں ہوئی تھی۔ ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو۔ جس دن مکے میں محبوب پیدا ہوگا اس دن کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ عرب میں ہوئے بچے پیدا، اور خدا کی شان، خدا کی شان، اس سال میں جتنے بچے پیدا ہوئے کوئی بیٹی نہیں بلکہ سب بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے۔ لیکن اس دن مکے میں کسی کے بچہ پیدا، توجہ کریں، اس دن مکے میں کسی کے بچہ پیدا، بس اگر سمجھ گئے تو بڑی لطف کی بات ہے، بچہ پیدا نہیں ہوا، یعنی قربان جائے جس دن حبیب تم آؤ گے اس دن کوئی نہیں آئے گا۔ توجہ فرمائیں، حالانکہ جے پور اتنا بڑا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں پیدا ہو دوسرے گھر میں پیدا، ایسا ہے، لیکن تم مجبور ہو، وہاں خدا کا معاملہ ہے۔ حضور آ رہے ہیں، حضور آپ آئے تو سب مسکرائے۔ حضرت بیگم شوارسی کا شعر ہے نا، وہ آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے، آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی۔ یا رسول اللہ، سب آپ کے قدموں کا، میرے امام کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے کیا تمہارے یہاں آج کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا؟ تاجر یہودی کو مکے کے گھر میں بچہ پیدا ہونے سے کیا دلچسپی ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا مکے والوں نے تجھے کیا دلچسپی ہے؟ اس نے کہا دلچسپی یہ ہے کہ میں توریت کا عالم ہوں، اور آج ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا ہے جو صرف نبی کی پیدائش پر طلوع ہوتا ہے، نبی کی پیدائش کے علاوہ وہ تارہ کبھی طلوع نہیں ہوتا ہے۔ تو جو نبی کی پیدائش کی رات کو تارہ طلوع ہوتا ہے، اس تارے کو آج میں نے آسمان پہ چمکتے دیکھا ہے، اور تم جاہل ہو، تمہیں علم نہیں ہے، سب تارے تمہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ اگر علم ہو تو پتا چلے کہ تمہیں تارے روز دکھتے ہیں، لیکن ہر تارہ روز نہیں چمکا کرتا، کوئی کبھی چمکتا ہے کوئی کبھی چمکتا ہے، لیکن قدرت نے تارے کو مخصوص کر رکھا ہے، وہ ہمیشہ نہیں چمکے گا، وہ صرف نبی کی پیدائش کی رات کو چمکے گا۔ ایک جملہ کہہ دو عشق میں، اگر اہل عشق تائید کرے تو کہہ دوں گا وہ خدا ہے، وہ تارہ چمکا سکتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے۔ میں بندہ ہوں، تارہ نہیں چمکا سکتا لیکن بلب تو لگا سکتا ہوں۔
کہ میلاد تو بادشاہ کی بدعت ہے، میلاد جو بادشاہ کی بدعت ہے اور نبی نے نہیں منایا۔ میں نے کہا اگر ایسی بات ہے، ایک بات کہہ دوں، سمجھ میں آئے گی آپ کو نوجوان۔ ایک شخص نے کہا اگر تم ثابت کر دو گے نا کہ بکری کے سر پہ 2 سینگ ہے، میں تمہیں 50,000 روپے دوں گا۔ تو دوسرا دوست تو اٹھا وہ بولا بیوقوف، تو نے ایسی شرط لگا لی کہ ہارنا تیرا یقینی ہے۔ بولے کیوں؟ بولے کہ بکری کے سر پہ 2 سینگ پوری دنیا جانتی ہے، وہ تو آسانی سے ثابت کرے گا۔ 50,000 گئے تیرے۔ وہ مسکرا کے اس نے ران کے ہاتھ مار کے کہا وہ جتنی دلیل دے گا میں مانوں گا ہی نہیں۔ بھئی جب میں مانوں گا ہی نہیں تو پھر وہ کیسے جیت پائے گا؟ تو یہی ہے یار، لوگوں نے سوچ رکھا ہے ہم مانیں گے ہی نہیں۔ میں کسی کو کوسنے نہیں آیا، دیکھو لیکن لوگ کیا کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے۔ دیکھیے سنیے، توجہ کرنا، میں پھر کہہ رہا ہوں، گالی نہیں دے رہا ہوں، صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ تو خوشی کا سودا ہے، خوشی کا۔ دیکھو آپ لوگ کیا کہتے ہیں فضول خرچی، لائٹنگ لگائی فضول خرچی، جلسہ کیا فضول خرچی، مٹھائی بانٹی فضول خرچی۔ سب ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولے بھائی ایک سے زیادہ لائٹ مت لگاؤ، پاور جلتی ہے، فضول خرچی ہوتی۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہی فضول خرچی آپ کو مدرسے کے سالانہ جلسے کرتے ہیں یاد نہیں آتی؟ بتاؤ تو کیا بولتے ہیں نائب رسول نکل رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ثابت کیجئے کہ 8 سال پڑھ کے بھی کوئی نائب رسول ہوتا ہے، 10 سال پڑھ کے بھی کوئی نائب رسول ہوتا ہے، 50 سال پڑھ کے بھی کوئی نائب رسول ہوتا ہے، یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ پڑھ کر کوئی نائب رسول نہیں ہوتا۔ نائب رسول ہونے کے لیے قرآن نے قید لگائی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یمن سے پڑھ لو، ازہر سے پڑھ لو، شام سے پڑھ لو، کہیں سے پڑھ لو، اگر دل میں خدا کی خشیت نہیں ہے، پڑھے لکھے تو ہو مگر عالم نہیں ہو، اور جو پڑھا لکھا ہوگا نا وہ دروازے پہ بندھے ہوئے جانور کی حق تلفی نہیں کر سکتا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ مرغی کی حق تلفی نہیں کر سکتا، اللہ کا خوف ہوگا تو وہ رسول کی حق تلفی کیا کرے گا؟ نبی کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہو اور نائب رسول ہو، شرم نہیں آتی؟ جلسے کے وقت تمہیں کوئی فضول خرچی نظر نہیں ہے، اس وقت بھی تو لائٹنگ لگتی ہے، اس وقت بھی تو جلسے سجتے ہیں، اس وقت بھی تو کھانا پکتا ہے۔ اور چلے بھائی اگر اس پر کوئی کہتا ہے کہ چلو وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن ایک بات اور، بچہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی نہیں بانٹتے، سب مستق کے لوگ بانٹتے، اور جو بچہ دلہن آنے کے بعد تیرا غدار رہے گا کہ وفادار رہے گا کوئی گارنٹی نہیں، تو اس کی خوشی میں مٹھائی بانٹتا ہے۔ اور میں اس کی خوشی میں جو جانے وفا ہے، جو شان وفا ہے، جو وجیب تخلیق کائنات وفا ہے، اللہ اکبر، جس نے کائنات کے اندر وفا کی تخلیق کا جو سبب بنا ہے، خدا کی قسم جہاں ماں اور باپ کام نہیں آئیں گے اس قبر کے اندھیرے میں آمینہ کا لال کام ہے۔ مسلمانوں خوب دھوم دھام کرو، شریعت مطہرہ کی حدود میں رہ کر خوب دھوم دھام کا مطلب ڈی جے نہیں ہے، دھوم دھام کا مطلب جب دھکے بازی نہیں ہے، دھوم دھام کا مطلب ہلڑ بازی نہیں ہے۔ دھوم دھام کرو خوشیوں میں، لیکن اس دھوم دھام میں بھی ہوش قائم رہے، لوگوں کو پتا چلے کہ جب دھوم دھام میں ان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے تو جب یہ پیور سنجیدہ ہوتے ہوں گے تو اس وقت ان کی سنجیدگی کا عالم کیا ہوگا۔ میں بات جلدی پوری کرنے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں حدیث میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے میلاد کا۔ میں نے کہا مسلم شریف کی حدیث ہے، سیاہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور فرمایا، حضور سے پوچھ، اللہ صحابہ پر رحمتیں فرمائے، اللہ میرے آقا کے اصحاب پر۔ صحابہ کیسے پوچھتے تھے رستے ہموار پر، حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میری پیدائش ہوئی، پیر کے دن مجھ پہ وہی نازل ہوئی ہے۔ اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم لوگ سال میں ایک بار میلاد مناتے ہیں اور رسول اللہ سال میں کتنی بار مناتے تھے؟ 52 مرتبہ مناتے تھے، 52 مرتبہ۔ اس لیے کہ پیر کا دن ہفتے میں ایک بار آتا ہے اور ہفتے ایک سال میں 52 مرتبہ آتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے نبی 52 بار، اچھا اب لوگ ہم سے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ نبی نے روزہ رکھا نا، اچھا اب یہاں تک تو آ گئے، یہاں تک آ گئے، بولا نبی نے میلاد منانے کے لیے روزہ رکھا نا تو تم بھی روزہ رکھ لو۔ جلوس کیوں، جلسہ کیوں، نعرے کیوں، جھنڈی کیوں، لائٹنگ کیوں، مٹھائی کیوں؟
جتنا نبی نے کیا اتنا کرو. میں نے کہا چلے ڈن کرتے ہیں. علماء صاحب اجازت بول دو, آپ میں جو کہوں گا تائید کریں گے, سن لیں. حضرت صاحب میرے مخدوم موجود ہیں, مخدوم صاحب بھی تائید کریں گے. چلے ڈن کرتے ہیں, آج فیصلہ کر لیں. جے پور سے فیصلہ مالیگاؤں میں کر لوں گا. لیکن جتنا نبی نے میلاد کے لیے کیا ہے اتنا آپ بھی اپنے مدرسے کے لیے کریں گے. میلاد کے لیے ہم نبی کے روزے کے پابند ہو جاتے ہیں, اور مدرسے کے لیے آپ اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا اس کے لیے آپ پابند ہو جائیں. جیسے کہ نبی نے روزہ رکھ کے میلاد منایا, تو چلے آج کے بعد ہم کچھ نہیں کریں گے, روزہ رکھ کے دن. لیکن آپ کو بھی دارالعلوم نہیں بنانا ہے, پھر ایک اوٹا بنا کر اسی پہ بچوں کو بٹھا کر بخاری مسلم. اچھا پھر نبی نے بخاری تو پڑھائی نہیں تھی, سبحان اللہ, مناج العربیہ نہیں پڑھائی تھی, قدوری نہیں پڑھائی تھی, شرح بقایا نہیں پڑھائی تھی, سراجی نہیں پڑھائی تھی, الاشبہ والنظائر نہیں پڑھائی تھی. ان کے یہاں شامی کا کوئی تصور نہیں تھا, در مختار رد المحتار جد الممتار کا کوئی تصور نہیں تھا. ان کے یہاں کوئی علامہ بھی نہیں کہلاتا تھا, ان کے یہاں کوئی بحر العلوم بھی نہیں کہلاتا تھا, ان کے یہاں کوئی شیخ الحدیث بھی نہیں کہلاتا تھا. پھر جو آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم میلاد کے لیے 1400 سال کے پابند ہو جائیں, تو ہمارا بھی آپ سے مطالبہ ہے, آپ مدرسے کے لیے صفہ کے کوئی ایسی نہیں لگے گی, کوئی چندہ بھی نہیں ہوگا. ہوں کہ شاید نسلیں یاد رکھے گی, تم پڑھاتے ہو چھٹی لیتے ہو تو بھی تنخواہ لیتے ہو, لیکن رسول اللہ نے جس جس کو پڑھایا اس پر کوئی تنخواہ بھی نہیں لی, کوئی ہدیہ بھی نہیں لیا. لے کر آئے تو کہا لا سالکم علیہ اجرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت. لیکن میں جانتا ہوں ہم تو تیار ہو گئے, لیکن ادھر سے تیاری نہیں ہوگی, کیونکہ سارا دھندا چندے پر ہے. جب یہی ختم ہو جائے گا تو کدھر ہوگا؟ نہیں 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 سید, اصل ایسا ہے, اس دور کے تقاضے الگ تھے, ابھی کے تقاضے الگ ہے. میں نے کہا یہی سمجھانا چاہتے ہیں, جو آپ مدرسے کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں وہی ہم میلاد کے بارے میں سمجھا رہے ہیں, کہ لوگ اپنے بڑوں کا برتھ ڈے اور جنم دن اور کیا کیا جو اپنے شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں, ہم گھر میں روزہ رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو دنیا کو پتہ کیسے چلے گا؟ جیسا میرا نبی ہے ویسا کسی کا قائد نہیں ہے. کیونکہ روزے کی خبر تو بیوی کو بھی نہ ہو جب تک بتاؤ نہیں. اب میں روزہ رکھ کے ڈھنڈورا پیٹوں گا, حضور سیدی میں روزے سے ہوں, شکیل میاں میں روزے سے ہوں. ارے بھائی یہ جشن اس لیے دھوم دھام سے ہوتا ہے تاکہ لائٹنگ دیکھ کر لوگ کہیں یہ آج لائٹنگ کیوں ہے, تو لوگوں بتائیں یہ وہ آنے والا اس کی آمد کا جشن ہے جس نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی چادر بچھائی ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. ذرا اب چلے میں جلدی جلدی سے پڑھ کے بات یہی ختم کر دوں گا. اللہ اکبر, یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے بلاوے پر درخت آ جایا کرتے تھے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گئے تھے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے بیواؤں کو سہاگن بنایا ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کو عبادت قرار دیا ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے کہا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں محمد اتنے قریب ہوں گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں قریب ہے. وہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا, یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے کہا بیٹی کو پالنے والا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے اشارے سے جابر کے مردہ بچے زندہ ہو جاتے ہیں, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. خندق کا پورا فوجی دستہ جس بکری کو چبا چبا کے کھا جاتا ہے اس کی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے کم بسم اللہ کہتے ہیں تو مردے زندہ بکری زندہ ہو جاتی ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کا لعاب جابر کے گھر کی ہانڈی میں جاتا ہے تو پورا لشکر کھانا کھاتا نظر آتا ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے بدن پہ کبھی
मक्खी नहीं बैठी। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके पसीने से गलियां महक जाती थी। ये उसकी आमद का जश्न है जिसको पसीना भी कभी बेतरतीब नहीं आता था। ये उसकी आमद का जश्न है जमीन पे जिसका साया नहीं पड़ता था। ये उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर जिसके बगलों से मुश्क की भीनी भीनी खुशबू आती थी। ये उसकी आमद का जश्न है जो जमीन पे चलता है तो खुदा लाउक्सु बिहाज़ल बलद कहता है, जो आसमानों पे जाता है तो खुदा सुभान अल्लज़ी असरा कहता है, जो पलट के वापस आता है तो खुदा वन नज्मे इज़ा हवा कहता है, जो गुस्से से कंकरी उठा के मारता है तो खुदा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा कहता है। उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर जो कंबल ओढ़ ले तो खुदा या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है। ये उसकी आमद का जश्न है जो चेहरे पे नकाब डाल ले तो खुदा या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके लिए खुदा तौहा कहता है, यासीन कहता है, मुज़म्मिल कहता है, मुद्दस्सिर कहता है, नून वल कलम कहता है, ताहा कहता है, तासीन मीम कहता है, काफा या इंसाफ कहता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसको अलिफ लाम मीम के तमगे से नवाजा जाता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसे अल किताब कहा गया, जिसके वजूद को लौ कहा गया, जिसके वजूद को कलम कहा गया। ये उसकी आमद का जश्न है। अंबिया सब जो है वो मुक्तदी है, मासिद अक्सा है और वो मुक्तदा है। ये उसकी आमद का जश्न है जो नबियों का इमाम है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसे देख ले तो सहाबा पर जहन्नम की आँख हराम हो जाए। ये उसकी आमद का जश्न है जिसे इन्ना आतैना कल कौसर कहा जाता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके तलवों का धोवन आबे हयात है। ये उसकी आमद का जश्न है जो जाने मसीहा है। ये उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर जो मुख्तार कुल है। ये उसकी आमद का जश्न है कि जो जन्नत दे भी सकता है, जन्नत बांट भी सकता है। ये उसकी आमद का जश्न है जो शाफ़े यौमुन नुशूर है। उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर जो सैयदा का बाबा है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके गुलामों में कई सिद्दीक़ अकबर है, कई फारूक आज़म है, कई उस्मान गनी है, कई हैदर कर्रार है। ये उसकी आमद का जश्न है जो कब्र में आए तो कब्र में नूर के चश्मे लहराए। ये उसकी आमद का जश्न है जो सरहाने आ जाए तो मौत आसान हो जाए। ये उसकी आमद का जश्न है कि यूसुफ का हुस्न भी जिसे हैरत से देखता है। ये उसकी आमद का जश्न है खुदा इब्राहिम भी जिसे रश्क की निगाह से देखती है। ये उसकी आमद का जश्न है मूसा का जलाल भी जिसे हैरत की निगाह से देखता है। ये उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर। जब कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा तो अल्लाह फरमाएगा हबीब आज मेरी कुर्सी पर तुम्हें बिठाया जाएगा और तुम्हें मकाम महमूद अता किया जाएगा। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने इंसान को शऊर इंसानियत अता किया। उसकी आमद का जश्न है जिसने काबे को बुतों से पाक कर दिया। ये उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर खुदा जिसकी उम्र की कसम उठाता है। ये उसकी आमद का जश्न है खुदा जिसकी रजा का चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है राय मोहम्मद। ये उसकी आमद का जश्न है जिसकी सीरत भी उससे प्यारी, जिसकी सूरत भी उससे प्यारी। ये उसकी आमद का जश्न है जिसको तमाम सखियों से बड़ा सखी बनाया। उसकी आमद का जश्न है जिसके दरवाजे से कोई ये उसकी आमद का जश्न है जिसने एक बार दे दिया तो देने वाला बना दिया। ये उसकी आमद का जश्न है बादशाह जिसकी गदाई करे। ये उसकी आमद का जश्न है जिसकी हुकूमत जमीनों पर भी है, जिसकी हुकूमत आसमानों पर भी है। जमीन पर उसके दो वजीर है, एक को अफजलुल बशर सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, दूसरे को फारूक आज़म कहते हैं और दो वजीर आसमानों में है, एक को जिब्रील और दूसरे को मीकाईल कहते हैं। अंदाजा फरमाए, जरा गौर करें, उनके सर में दर्द हो तो उन्हें आसमानों पे बुलाया जाता है, दीदार कराया जाता है। अल्लाह अकबर उनके देखने को मा ज़ागल बसर व मा तगा कहा जाता है। उनके पहुंचने को सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी व अदना कहा जाता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने अल्लाह अकबर काफिरों की गर्दन नहीं झुकाई। उसकी आमद का जश्न है जिसने कुफ्र को झुकाया। उसकी आमद का जश्न है जो रहमतुल लिल आलमीन है। उसकी आमद का जश्न है जो खुल्क़ी अज़ीम का मालिक है। उसकी आमद का जश्न है जिसके दुश्मन भी उसकी सच्चाई की गवाही देते हैं। ये उसकी आमद का जश्न है जिसकी सदाकत के डंके शर्क़ व गर्ब में बजते हैं। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके लिए जिब्रील सिदरा पर
उम्मती बेचैन रहते हैं और उनके पास आके करार पाते हैं बेलिकाए यार, उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अल्लाह अकबर, ये उसकी आमद का जश्न है जिसने इंसानों के हुकूक बताए, ये उसकी आमद का जश्न है जिसने माँ बाप के हुकूक बताए, ये उसकी आमद का जश्न है जिसने जानवरों के हुकूक बताए, उसकी आमद का जश्न है जिसने पड़ोसियों के हुकूक बताए, ये उसकी आमद का जश्न है जिसने कहा एक इंसान को कत्ल करना सारी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है, ये उसकी आमद का जश्न है जिसने कहा एक इंसान की जान बचाना सारे इंसानों की जान बचाने के बराबर है, ये उसकी आमद का जश्न है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब सब नफ्सी नफ्सी कहेंगे तो वो उम्मती उम्मती जब सब सो जाते थे तो वो सजदे में सर रखकर सबके लिए मगफिरत की दुआ करता था, ये उसकी आमद का जश्न है जिसने किसी दुश्मन को भी बुरा नहीं कहा, ये उसकी आमद का जश्न है जो गालियां सुनकर दुआ देता है, ये उसकी आमद का जश्न है जो फकीर में शाही करता है, ये उसकी आमद का जश्न है। अल्लाह अकबर, टूटा बोरिया जिसका बिछोना है लेकिन अर्श से अफजल है, ये उसकी आमद का जश्न है। इसके बाद जानवर भी आता है तो इंसान से ज्यादा शऊर पा जाता है, ये उसकी आमद का जश्न है। अल्लाह अकबर, अरब की जाहिल पश्तू कौम को जिसने खुदा की पहचान अता की, जो नख्ते खुद राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, ये उसकी आमद का जश्न है जिसने दुनिया को नशा मुक्त करने के लिए ऐसी आलमी तहरीक छेड़ी जिसके असरात आज तक महसूस किए जा सकते हैं, ये उसकी आमद का जश्न है जिसने अल्लाह अकबर एक कलमा पढ़ने वाले और एक यहूदी के दरमियान जब फैसला किया तो कलमा पढ़ने वाले की दलील कमजोर थी, उसके हक में फैसला नहीं दिया बल्कि यहूदी के हक में फैसला दिया, ये उसकी आमद का जश्न है जो साहिब कुरान है, ये उसकी आमद का जश्न है जिसकी बेटी सैयदा फातिमा जब मुलसरात से गुजरेगी तो कहा जाएगा महशर वालों गर्दन झुकाओ, नजरें नीची कर लो, नबी की बेटी गुजरने वाली है, ये उसकी आमद का जश्न है जिसका भाई हैदर कर्रार है, ये उसकी आमद का जश्न है जिसका एक बेटा हसन मुश्तबा है और दूसरा बेटा हुसैन आजम है, ये उसकी आमद का जश्न है जिसके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते, ये उसकी आमद का जश्न है जिसकी बीवी के बिस्तर पर अल्लाह का कुरान नाज़िल होता है, ये उसकी आमद का जश्न है जब उनके हरम पे इल्जाम लगता है, इल्जाम लगा हजरत यूसुफ पर तो बच्चे से गवाही दिलवाई, इल्जाम